حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک گناہگار شخص تھا۔ وہ شخص گناہوں میں اتنا گر چکا تھا کہ اسے اس بات کی بھی خبر نہ تھی کہ میرا انجام آخرت میں کیا ہوگا۔ اس کے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ چکے تھے۔ اس بندے نے اتنے زیادہ گناہ کیے تھے اور کبھی توبہ نہیں کی۔ جب اس کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے گناہ بے شمار ہے۔ اگر تم نے اسے قبیلے سے باہر نہیں کیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے تم سب پر میں اپنا عذاب نازل کر دوں گا۔ جس قبیلے میں وہ شخص رہتا ہے اس قبیلے میں رہنے والے تمام لوگوں کو ہلاک کر دوں گا، ورنہ تم اسے اپنے قبیلے سے دور کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی نشاندہی کو پوچھا اور اس قبیلے میں گئے جہاں وہ شخص رہتا تھا اور اس شخص کے پاس جا کر کہنے لگے، تمہارے تعلق اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تمہارے گناہ کی وجہ سے سارے لوگوں پر عذاب نازل کیا جائے گا۔ تمہارے گناہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ عذاب الہی ہم لوگوں پر مسلط کر دی جائے گی۔ سارے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ بہتر ہے کہ تم آبادی سے کہیں دور چلے جاؤ۔ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر رونے لگا اور دور جنگل کی طرف چلا گیا جہاں نہ انسان تھا نہ انسان کا وجود تھا۔ وہ شخص ویرانے کی طرف نکل گیا اور سورج اور چاند کی روشنی سے اپنا منہ چھپا کر پہاڑ کی غار میں پناہ لے لی اور سجدے میں سر رکھ کر زاروں قطار رونے لگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگا کہ یا میرے رب، کیا میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ تو نے اپنے نبی کے ذریعے حکم دیا کہ میرے گناہ بے شمار ہیں؟ کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تو نے میرے نبی کو کہہ دیا؟ کیا میرے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ سارے لوگوں پر تو عذاب نازل کرنے والا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا، اے میرے پروردگار، کیا میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تیری رحمت انہیں مٹا نہیں سکتی؟ میرے گناہ بڑے ہیں یا تیری رحمت بڑی؟ میں گناہگار ہوں تو غفور اور رحیم ہے۔ میرا گناہ اتنا بڑا ہے تو مجھے معاف مت کرنا، مگر میری وجہ سے کسی پر عذاب نازل مت کرنا۔ یا اللہ، تو مجھے عذاب دے پر میرے قبیلے والوں پر عذاب نازل مت کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی فریاد کو سنا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کی غار میں بیٹھا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے۔ تم رحمت کے فرشتے کو لے کر جاؤ اور اس بندے کی روح کو قبض کر لو۔ وہ بندہ سجدے میں تھا، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ تم اس بات کا گواہ بن جاؤ کہ میں نے اسے بخش دیا، میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرا ایک بندہ پہاڑ کی غار میں ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے، تم اس کے کفن دفن کا انتظام کر دو اور جو بھی اس کے جنازے میں شامل ہوگا وہ سب لوگ جنتی ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ آنے لگے اور یہ اعلان عام ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور باقی کے لوگ یہ جاننے کے لیے پہنچے کہ یہ کون سے شخص کا جنازہ ہے کہ جس کے جنازے میں شامل ہونے سے جنت کی ضمانت مل رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے پروردگار، یہ تو وہی بندہ ہے جس کی وجہ سے تو عذاب نازل کرنے والا تھا، جسے قبیلے والوں نے نکال دیا تھا، آخر یہ اتنا عظمت والا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا وہی گناہگار بندہ ہے جس کی وجہ سے میں عذاب نازل کرنے والا تھا، جسے قبیلے سے نکال دیا تھا، آخر یہ اتنا عظمت والا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ میرا وہی گناہگار بندہ ہے جس کی وجہ سے میں عذاب نازل کرنے والا تھا،
جب تم نے قبیلے سے اسے نکال دیا تو یہ شرم کے مارے چاند اور سورج سے منہ چھپاتا ہوا ایک غار میں آیا، اور میرا بندہ گناہ کی وجہ سے اتنا شرمندہ ہو گیا کہ اس نے چاند اور سورج اور آسمان سے اپنا منہ چھپا لیا کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے سب پر عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اور اس نے مجھے رو رو کر کہا، اے میرے پروردگار، اگر میں گناہ گار ہوں تو اس کی سزا صرف مجھے دینا، میرے قبیلے والوں پر عذاب نازل مت کرنا۔ میں نے اپنے بندے کی اسی ادا کو دیکھ کر اس کی مغفرت کر دی۔ میری رحمت کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میں اپنے بندے کی توبہ کو قبول نہ کروں، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرے اور میں اس کی فریاد پر لبیک نہ کہوں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، میری بہنوں، توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے۔